بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آج جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، رات کو سوتے وقت سورۃ الکوثر آپ نے اس طرح سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ صبح و بعد میں ہوگی آپ کی جو بھی بڑی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو پوری یقین کے ساتھ کریں، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 23ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر مشکل، ہر تنگی سے نکلنے کا جو راستہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے سورہ کوثر کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری فرما دیتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس ترتیب سے پڑھنی ہے کہ پہلے 2 رکعت نفل حاجت آپ نے ادا کرنے ہیں۔ آپ نے نفل ایسے پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کر لیں، اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر پہلے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں گے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا سمیع، اس نام کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حاجت کا تصور ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے حاجت کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے صبح ہونے سے پہلے حاجت پوری ہو جائے گی۔